نعرہ صلوات اللہم صلی علی نعرہ صلوات اللہم صلی فرش مجلس پر فاطمہ زہرا فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے اے عزادارو آؤ مجلس میں اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی فرش مجلس پر نعرہ صلوات زہرا کو کیا خدا نے دیے رتبہ جلی خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل
جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل ہے فوق اس کے مرتبے پہ، ہے فوق اس کے مرتبے کو میں غیر پہ ہے فوق اس کے مرتبے کو میں غیر پہ لکھا ہے نام فاطمہ عرش لاغ پہ، زہرا کو کیا خدا نے سورہ فاتحہ یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر تھا، یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر اٹھتے بیٹھتے آنسو تھے دل حیدر شریک غم تھے اور اطفال خلد ان کے سوا کسی کو نہ تھا ان کا کچھ خیال، ان کے سوا کسی کو نہ تھا ان کا کچھ خیال، روتی تھی سر پٹخ کے مزار رسول پر، ٹوٹے تھی ایک قیامت کبریٰ بطول پر، ٹوٹی تھی ایک قیامت کبریٰ بطول پر، پڑھا جو یاد میں بابا کی صبح لائے علی کے پاس شکایت یہ خاص و عام، روتی
خیرات دیں جو بطول فلک مقام دے بھر کے کام رات کے نیندے ہوئے حرام دے بھر کے کام رات کے اس سے بڑھ کے بھی مغموم ہوتے ہیں مرتے ہیں سب کے باپ کہیں یوں بھی روتے ہیں مرتے ہیں سب کے باپ کر مدینے والوں کا یہ دل شکن بیان صابر و غلیم مگر رو دیے ایمان جا کر غرم سرا میں سنائے جو یہ کلام ایک آخبر کے رہ گئی بیٹے شب انام اتنا کہا حضور کو چن کے جا کر یہ ان سے کہیے کہ زہرا ہے رونے سے روکتے ہو نہ روئے گی یہ وہ چل بسا جو تھا میرے خیر درد کا تم گھر نہ چھوڑو میری رخصت غیب تم گھر نہ چھوڑو میری رخصت غیب رونا ہے ناگوار تو ٹل جاؤ گے بچوں کو لے کے شب میں نکل جاؤ گے اس گفتگو کے بعد یہ معمول ہو گیا اس گفتگو کے بعد یہ معمول ہو گیا تا شام گھر میں رہنے لگی بنت مصطفیٰ روئی یہاں ضرور مگر گھونٹ کر گلا پڑھ کر شاب بقیے میں آئی بسد ماتم بھی ساری رات کیا اور بہن بھی
حسین بھی سب روئے بیٹیاں بھی حسن بھی حسین بھی واپس گئی جو گھر تو ہوئے صاحب ابھرے تصورات تو خیالات دل خراب غلط کروں گی میں تو جب اٹھے گی میرے بچوں کے ننھے ننھے جگر ہوں گے پاس بچوں کے ننھے ننھے جگر ہوں گے پاس سب بیٹیاں بھی بیٹے بھی آنسو بہائیں گے بکھرائیں گے وہ بال تو یہ خاک اڑائیں گے بکھرائیں گی وہ بال تو یہ خاک اڑائیں گے تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں اور سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کر تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے گھر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کہ تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کہ کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دن رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے عرش میں آتی ہے بلا تم کو بتاؤں کیسے اور یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على أدائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد درود بھیجیں محمد آل محمد پر ایام جو متعلق ہیں وہ حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں
اور پھر جناب سیدہ کے سلسلے میں جو ہم گفتگو کر سکتے ہیں وہ گفتگو کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، بلکہ مختلف مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ایک گفتگو یہ ہے کہ خود خلقت جناب سیدہ، ایک گفتگو یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کس درجے پر تھیں، کس سطح پر تھیں، ایک گفتگو یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کس طرح سے زندگی گزاری، اور پھر ایک گفتگو یہ کہ دنیا سے جانے کے بعد کس مرحلے پر ہیں، اور پھر ایک مرحلہ، ایک جہت، ایک پہلو یہ ہے کہ جناب سیدہ کے وجود کی برکتیں کہاں تک ہیں۔ یہ تمام کے تمام پہلو جناب سیدہ کی شخصیت کے بارے میں ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ معصومین نے گفتگو فرمائی ہے، امیر المومنین نے، رسالت مآب نے جو گفتگو فرمائی ہے جناب سیدہ کے وجود کے سلسلے میں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجود ایسا ہے اور پروردگار عالم نے بی بی کو یہ تمام فضیلتیں دی ہیں، تو پھر اس میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ جناب سیدہ کا اس میں کیا کمال ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو کیوں شمار کیا جائے، خدا نے عطا فرمائی۔ تو پہلی بات تو یہ، میں اس کو ہر ممکن آسان کرنے کی کوشش کروں گا جواب کو، اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بات کی جاتی ہے کہ مولانا پھر ہمیں خدا معصوم کر دیتا تو ہم بھی معصوم ہو جاتے۔ تو بھائی اس کا آسان سا جواب یہ کہ خدا نے آپ کو معصوم نہیں کیا۔ لوہے کا، الومنیم کا، پلاسٹک کے وہ ٹکڑے سارے کہ جو اس گاڑی میں لگ گئے جس کی 5 کروڑ کی قیمت ہے، تو بنانے والے نے کچھ سوچ کر وہ ٹکڑے وہاں لگائے ہوں گے نا۔ تو ایک تو یہ بات بہت آسانی کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم روایت کے ذریعے مطالعہ کریں اس بات کا، تو رسالت مآب کی خدمت میں آ کر، رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کسی نے یہ پوچھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا آسمانوں میں نام کیا ہے؟ فرمایا آپ نے کہ آسمانوں میں نام ہے منصورہ۔ کہا کہ غذا کیا تھی؟ فرمایا کہ تسبیح، تقدیس، تحلیل تھی۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ خدا نے اس نور کو خلق کیا، جناب سیدہ کے نور کو، اور اس کے بعد فَأَحَبَّ اللَّهُ أَن يُخْرَجَهَا مِن صُلْبِي، تو خدا نے اس بات کو پسند کیا کہ خدا اس نور کو جس کو خدا نے خلق کیا ہے میری نسل میں سے قرار دے اور میرے صلب میں سے قرار دے۔ اس روایت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، ایک چیز ہے جو ہماری حدود سے باہر ہے، ایک چیز ہے جو ہماری جورسڈکشن سے باہر ہے۔ کیا مطلب؟ خدا نے نور کی صورت میں کیوں خلق کیا؟ خدا نے غذا، تسبیح و تقدیس و تحلیل کیوں رکھی؟ خدا نے جناب سیدہ کو وہ فضیلتیں کیوں دی؟ آپ نے نہیں دی، میں نے نہیں دی، خدا نے دی یہ فضیلتیں۔ اب آپ کو جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ ان فضیلتوں کی جو مالک ہستی ہوگی اس کا مقام ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے، مدد ہم اس بی بی سے کس طرح سے مانگیں، اور تعلق کیا ہونا چاہیے، اور اس بی بی کا حق ہماری گردن پر کیا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس سوال کے جواب میں کہ وہ ہم کو پروردگار معصوم کر دیتا تو ہم کیا ہوتے، اور ہمیں معصوم کیوں نہیں بنایا؟ تو پروردگار اپنی چیزیں مشیت اور حکمت کے مطابق انجام دیتا ہے، پروردگار عالم اپنی مصلحتوں کے مطابق انجام دیتا ہے۔ پروردگار نے جس کو معصوم بنا دیا، اب خود عصمت کی بات یہ کہ عصمت کس معنوں میں ہے؟ عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام معصوم کے ہاتھ پیر باندھ دیے کہ امام معصوم غلط کام نہ کر سکے، بلکہ عصمت کا معنی پلٹتا ہے علم کی طرف۔ آپ کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ سڑک پر بہتا ہوا نجس پانی، سیوریج کا پانی کبھی نہیں پیتے۔ کیا آپ کو کسی نے پکڑ کر بٹھا دیا ہے کہ آپ وہ پانی نہ پئیں، یا کسی نے کہا کہ سزا دوں گا؟ آپ کہیں گے مولانا ہماری نالج، ہمارا علم اتنا ہے کہ ہم اس تک نہیں جائیں گے۔ تو معصومین کے بارے میں جو علماء نے بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ معصومین کی عصمت ان کے علم کی جانب پلٹتی ہے کہ ان کا علم اس مقام پر ہے۔ لہٰذا، اور یہ خود معصومین کی خلقت کے سلسلے میں، عصمت کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کے جو خطبے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو خطبے ہیں، تو وہ بڑے عجیب انداز سے ان تمام حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لہٰذا جناب سیدہ کے بارے میں پہلی بات تو میں نے خلقت کی بات کی
تو خلقت کے بارے میں یہ ہے روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب نور جناب سیدہ کو خلق کیا. اچھا مجھے یہ بات کرتے ہوئے کبھی کبھی یا مجھ جیسے اور لوگوں کو ایک ذرا پریشانی سی ہوتی ہے کہ اگر آپ جناب سیدہ کی خلقت کے بارے میں گفتگو کریں، نور کی صورت میں تھی، عرش پر خلق کیا، ملائکہ نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، خدا نے کیا کیا، خدا کی کیا مشیت ہے، تو کبھی کبھی ہمارے نوجوان بچے سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب تک آپ اس بات کو درک نہیں کریں گے کہ ایک شخصیت ہر مرحلے پر اس کی خلقت ہم سے جدا ہے، اس وقت تک آپ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اس شخصیت کو اپنے سے برتر نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کے اندر اس شخصیت سے مدد مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ پیدا نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایک چیز، اور پھر یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جن شخصیتوں کو، جن ہستیوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، ایسا نہیں کہ خدا جہاں بھی چاہے ان کو جس گھر میں پیدا کر دے. اگر عالم بالا میں نور کی صورت میں خلق کیا ہے تو پھر گھروں میں بھی ایسے نازل کرے گا جو گھر نورانی ہوں. سورہ نور میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ایسے گھروں کے اندر خدا نے ان کو اتارا ہے کہ جن گھروں میں خود خدا کی ذاتی مشیت سے، اس کے ارادے سے خدا کا ذکر ہوتا ہے. وترفع، ان گھروں کا مرتبہ مسلسل بلند ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں، انبیاء کی خلقت، اولیاء کی، اوصیاء کی خلقت ایک اپنی جگہ پر پیچیدہ مرحلہ ہے، بڑی طویل بحث ہے. جب خدا نے خلق کیا تو پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے نور کو ظاہر کیا. روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ خشعت ابصارہم، ملائکہ نے جب دیکھا تو وہ اس نور کو برداشت نہیں کر پائے. کہا یا ربنا و الہنا ما ھذا النور، یہ کون سا نور ہے؟ پروردگار نے فرمایا ھذا نور من عظمتی، یہ نور نکل کر آیا ہے میری عظمت سے. اجعلہ فی صلب النبی من انبیائی، اس نور کو میں اس نبی کے صلب میں رکھوں گا کہ جو میرے انبیاء میں سے ایک نبی ہوگا. اور افضلہ علی جمیع الانبیاء، میں اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور سیدہ اس نبی کی نسل میں آئے گا کہ جس نبی کو خدا تمام انبیاء پر فضیلت دے گا. جناب سیدہ کے پدر بننے کی شرط یہ ہے کہ نبی ایسا ہو کہ تمام انبیاء سے افضل ہو. جناب سیدہ کا پدر بننے کی شرط یہ نہیں ہے کہ نبی ہو. نبی موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، یعقوب بھی تھے، یونس بھی تھے. جناب سیدہ کا پدر بننے کی شرط یہ ہے کہ نبی ہو. افضلہ علی جمیع الانبیاء، تمام انبیاء پر اسے فضیلت دوں گا. اجعل ذلک النور فی صلب نبی من انبیائی، نبی کے صلب میں رکھوں گا. اخرج من ذلک النور، اور اسی نور میں سے میں نکالوں گا. کس کو نکالوں گا؟ اولیائی و اوصیائی، ان آئمہ کو اپنے پیدا کروں گا اس نور سے کہ جو میری حجت ہیں وحی کے منقطع ہونے کے بعد. آپ جس طرح سن رہے ہیں الحمدللہ، اب میں مزید ہمت بڑھ رہی ہے میری کہ کیونکہ بھائی ہم جیسے لوگ تو مولانا حضرات ڈرتے ہیں کہ جو درسگاہیں آج کل ہیں سسٹم آف ایجوکیشن، ہر آدمی اللہم صل علی محمد، تو اس کے اب مولانا اس سے درس کیا ملتا ہے؟ کوئی درس نہیں ملتا، لیکن ایک درس ملتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اور میری اولادیں بھی کسی نیکی کے مقام پر ہوں تو روح میں طہارت ایسی لانی پڑے گی کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے لیے وہاں ایسی اولادوں کو خلق کرے جو یہاں پر چل کر جناب سیدہ کی نورانیت سے فائدہ اٹھائیں. اگر سیدہ کے نور کو نازل کرنے کے لیے شرط یہ ہے، متقی نہیں چاہیے، نمازی پرہیزگار نہیں چاہیے، نبی بھی نہیں چاہیے، افضل انبیاء چاہیے کہ جن کے وجود میں جناب سیدہ کا نور نازل ہو. اور خوب توجہ کیجئے گا آپ اس بات پہ کہ پروردگار فرما رہے اخرج من ذالک النور، نور سیدہ سے میں خلق کروں گا اپنے آئمہ کو کہ جو میری وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد حجت ہوں گے اور قیام کریں گے میرے حق کے سلسلے میں، میرے حق کو بچائیں گے، میرے حق کی حفاظت کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین جناب امیر المومنین کی نسل سے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، ایک طرف سے ولایت کے مالک ہیں جناب امیر المومنین،
رسالت کے مرحلے پر ہیں جناب رسول خدا. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول خدا کے پاس رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے. اگر نہ ہوتی تو علی بن ابی طالب کس کے وارث بن کے امام بنے؟ ولایت اور امامت لیے رسول خدا سے. لہٰذا اب یہاں پر آیہ مباہلہ کی طرف چلیے. آپ سب جانتے ہیں، اشارہ کر کے مجھے گفتگو آگے بڑھانا، بہرحال اب بٹھا دیا ممبر پر اور بی بی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. وہی روایات ہیں، وہی احادیث ہیں، لیکن بہرحال انسانی زندگی میں جو اس کا اثر ہے اس پر بھی کسی نہ کسی حد تک گفتگو کروں گا میں. کہ آیہ مباہلہ آپ کے سامنے، جناب سیدہ درمیان میں ہیں، آگے ہیں رسول خدا، پیچھے ہیں جناب امیر المومنین. اسی طرح سے جس طرح سے یہ سلسلہ ہے، اگر جناب سیدہ کا وجود ایسا نہ ہوتا کہ جس کے اندر، اب یہ روایتوں کی مدد سے بات سمجھنی پڑے گی. رسول خدا فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، میرے بدن کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا ٹکڑا ہے، میری حقیقت کا حصہ ہے. جب تعارف کروایا اپنی ذات کے ذریعے تو فرمایا میرا حصہ ہے. جب تعارف کروایا مولا کائنات جناب امیر المومنین کے ذریعے تو فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم پلہ کوئی نہ ہوتا. تو ایک طرف سے وجود سیدہ برابری کر رہی ہے، جملہ اگر صحیح نہ لگے آپ کو تو یوں کر لیجئے کہ متصل ہے رسالت سے، اور اگر زوجیت کے عنوان سے دیکھیے تو متصل ہے امامت سے. اب جو نسل امامت چلے گی نا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے بھی وارث ہیں، ہمارے ائمہ رسول خدا کے بھی وارث ہیں، اگر وجود سیدہ درمیان سے ہٹ جائے تو تسلسل امامت اور رسالت امام ہے نہ حسن مجتبیٰ تک پہنچ سکتا ہے، نہ سید الشہداء تک. وجود فاطمہ زہرا محور اور مرکز ہے. اسی بات کو سمجھیے اس بات کے ذریعے سے کہ یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے ہیں کون؟ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، دائرے پر ہیں بالہا و بنوہا و ابوہا. دائرے کا مرکز ہے فاطمہ زہرا. دائرے کا مرکز کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ سرکمفرنس جو دائرے کا ہوتا ہے وہ مرکز سے ہر ایک کا فاصلہ مساوی ہوتا ہے. اور اگر دائرے کا مرکز گم ہو جائے، دائرہ بگڑ جائے گا. یعنی وجود سیدہ اگر نہ ہوتی امامت اس تسلسل کے ساتھ چل نہ پاتی. اور یہ امامت دوسری فضیلت جو ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں، جب جناب سیدہ رسول خدا دنیا سے گئے تو امیر مومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں ہے حاضر رکن الاول، یہ پہلا ستون. لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی سینحد الرکنان، بہت جلد تمہارے شخصیت کے دونوں ستون گرنے والے ہیں. یہ پہلا ستون تھا رسول خدا، ایک ستون فاطمہ زہرا ہے. یعنی آپ ان روایتوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ جو سبق لے سکیں، ہم اور آپ جو درس لے سکیں کہ طہارت بنیادی چیز ہے زندگی میں. طہارت ہی بنیادی چیز ہے. اچھا اب یہاں تک بات آ گئی. اور اب جو تمہید باندھی میں نے، اب ائمہ کی زندگی میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی اور یہ خود وسعت رحمت امامت کے اوپر دلالت کرتی ہے. یعنی وسعت رحمت امامت یعنی امامت کی رحمت کتنی وسیع ہے یہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ امام کائنات کے رازوں سے واقف ہے. میں اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ ایک آیت ہے قرآن میں کہ راوی آتا ہے پوچھتا ہے چھٹے امام سے کہ مولا ایک آیت سمجھ، پہلے بھی بتا چکا ہوں شاید میں، یہاں نہیں کہیں اور ہو سکتا ہے بعض نے سنی بھی ہو. تو اور بڑی عجیب آیت ہے، اور اس آیت کو دیکھ کر آپ کو وزن کا اندازہ ہوگا امامت کے کہ امامت نے قربانیاں کیا دی ہیں اور امامت نے مشیت الہی کو زمین پر آ کر اس کا اجرا کیا. وہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے ابن رسول اللہ ایک آیت ہے لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا، اگر یہ زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، جدا ہو جائیں تو ہم فوراً کافروں پر عذاب کر دیں گے. اس کا معنی کیا؟ کون الگ ہو جائے، کہاں سے الگ ہو جائے، کیا الگ ہو جائے؟ چھٹے امام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی نسلوں میں جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ اگر اس وقت بیک وقت ایٹ اے ٹائم پیدا ہو جائیں
تو خدا کافروں کو مار دے گا. خدا نے بہت سارے کافروں کو اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ ان کی نسلوں میں ہمارے چاہنے والے ہیں. لہٰذا وہ اب جب ہمارے چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے، خدا فرما رہے ہیں لو تزینوا، اگر چاہنے والے اہل بیت کے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کی نسل میں ہیں وہ اگر اس وقت بیک وقت ایک ساتھ پیدا ہو جائیں، خدا ان کافروں کو عذاب کر دے گا، ختم کر دے گا، فنا کر دے گا. یہ ایک فلسفہ ہے قرآن کے مطابق کافروں کی نسلوں کو باقی رکھنے کا. اب یہاں پر آئیے، اس کا تعلق جناب سیدہ کے وجود سے کیا ہے؟ دشمن اہل بیت ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر وقت رہا ہے. محبت کرنے والا اہل بیت سے ہر صدی میں، ہر مقام پر رہا ہے. اگر یہ سلسلہ ایسا ہے، دشمن اہل بیت کی نسل بھی چل رہی ہے اور جو محبت کرتے ہیں اہل بیت کی نسل ان کی بھی چل رہی ہے. جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں ان کی نسلوں میں کوئی آگے جا کر محب اہل بیت آئے گا تو خدا نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے. کس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ خدا نے. اچھا اب غور سے دیکھیے گا، یہ چل رہی ہے دشمن اہل بیت کی نسل، یہ چل رہی ہے دوستداران اہل بیت کی نسل، یہ ہے محب اہل بیت کی نسل، ایک کے بعد ایک محب اہل بیت. یہ ہے دشمن اہل بیت کی نسل. ایک دشمن، اس کا بیٹا بھی شاید دشمن ہو، اس کی اولاد دشمن ہو، اور اچانک ایک محب پیدا ہو جائے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے دو نسلوں کا، جب تک ان میں محب اہل بیت نہیں آئے گا تو یہ دو نسلیں آپس میں ٹکراتی تو رہیں گی نا، اختلاف تو ہوگا. یہ کبھی ان کو برداشت کریں گے، کبھی یہ ان کو برداشت کریں گے. یعنی آپ جو دشمن اہل بیت کو برداشت کر رہے ہیں، اہل بیت کے طریقوں کی پیروی کرتے ہوئے آپ ہیں مشیت الہی کو آگے بڑھانے میں اہل بیت کی مدد کر رہے ہیں. آپ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے اہل بیت نے آپ سے کہا ہے. اہل بیت نے آپ سے کہا کہ ہمارے دشمن کو دیکھو، اس کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کرو، دیکھو خبردار اس کے ساتھ یہ کام مت کرنا، اس کے ساتھ یہ کام مت کرنا. کیوں نہ کرنا برا کام اس کے ساتھ؟ اب دیکھیے فقہ کا درس نہیں ہو رہا، یہ بات ہو رہی ہے مجلس کی، تفسیر اور فضائل کے عنوان سے. کہ مولانا یہ تھا تو اس میں مشغول الذمہ ہو گیا تو مسالت اس سے کریں. اب یہ فقہ کی بات ہے، اس وقت فقہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے تفسیر کے عنوان سے ایک حقیقت اور فضیلت کو سمجھانے کے لیے. مولانا یہ بتائیے جناب امین نے 4 انگلیاں گڑائیں تو یہودیوں سے اجازت لی تھی کہ نہیں لی، تمہارا دروازہ اکھیڑ رہا ہوں، تو بعد میں ملکیت بنی پہلے بنی. اب یہ فضائل کی بات ہے، بات سمجھیں، توجہ فرما رہے ہیں. تو ہر جگہ آپ فقہ کو، ہر جگہ فقہ آتی ہے لیکن اپنے طریقوں سے آتی ہے. درود بھیجیں محمد علیہ. لہذا آپ مدد کس کے، اگر اہل بیت نے کہا ہے کہ دیکھو عد الامانۃ برا کان او فاجرا، امانت اگر کوئی تمہیں دیتا ہے، فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، ہمارا دشمن ہے، کوئی بھی ہے، اس کا امانت واپس کرو. دیکھو یاد رکھو، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ خوبصورتی سے بات کرو. اس شہر میں تو یہ بات کہیں نہیں جا سکتی. خیر جب بیچارہ گاڑی لے کر آتا ہے، دیکھیے مجھے پورا اندر، بعض دفعہ میں اہل بیت کے فضائل کی روایتیں پڑھتا ہوں، اہل بیت نے یہ کہا ہے، اہل بیت نے وہ کہا ہے. یہ شاید دنیا میں کسی ایسے ملک میں ہو سکتا ہے کہ جہاں کی سڑکیں اسموتھ ہیں، لال سگنل ہوا، سرخ بتی ہوئی رک گئے، سسٹم پورا موجود ہے، یہ وہاں پر ہے. یہاں پر اس شہر میں رہ کر جو واقعاً حرام حلال پر چلے، میں تو اس کو سلام کرتا ہوں اور میں واقعاً اس کی چپلیں سیدھی کرنے کو تیار ہوں. یہ بڑی فضیلت ہے آپ لوگوں کی کہ کس جگہ پر رہ کر آپ حرام حلال پہ چل رہے ہیں. جہاں پر ذرا سا دیر سے آگے انسان گاڑی بڑھائے تو ایک ایسا لقب ملتا ہے اسے کھڑکی کھول کے کہ کیا سے کیا ہو جائے، آپ سب ماشاءاللہ سے مسکرا رہے ہیں. تو اس جگہ پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے جو چھٹے امام فرمائے ہذا یسرنی، یہ چیز مجھے خوش کرتی ہے. توجہ فرمائیے، امام کے پاس راوی آتا ہے، امام کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ جو کام کیا. 2 دفعہ تمہاری موت تمہارے نزدیک آ چکی تھی، تم نے چچا زاد بھائی کو جو پیسے دیے نا اپنے یا بھائی کو، اس کی وجہ تمہاری موت ٹل گئی. یہ مجھے خوش کرتی ہے بات. خوب توجہ فرمائیں. لہٰذا یہ سب باتیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو نسل دشمن ہے اہل بیت کی، جو اہل بیت کو نہیں مانتا، جو نہیں جانتا، آپ اس کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں جو اہل بیت نے حکم دیا. پہلی تو بات یہ کہ مشیت الہی کو آگے بڑھانے میں آپ خدا کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ کیا مطلب؟ خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں ہو سکتا خدا کے ساتھ؟ خدا نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو خدا کی مدد, خدا نے کہا نا میری مدد کرو. اب وہ آیت کی تفسیر کیا ہے؟ بہرحال خدا نے قرآن میں کہا. دوسری چیز یہ کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں خدا کے ساتھ ساتھ خدا کے ارادوں میں, کیسے خدا کے ارادوں میں؟ ایسے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن, دعا آپ کو سب پتہ ہے کیا کہتے ہیں آخر میں؟ حجت ولی, ولی قائد حافظ ناصر دلیل عین, 6 صفت لاتے ہیں. 6 ہی ہے نا, صحیح کی نہیں ہے میں نے. کہتے خدایا تو ہو جائے امام زمانہ کے لیے. تو خدا انتظار کر رہا ہے کہ 2022 میں یہاں پہ دعا مانگی جائے گی تو پھر میں امام زمانہ کے لیے یہ 6 صفات اپنے اندر لاؤں گا. ازل سے خدا کا یہ فیصلہ ہے, تو پھر آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ کی آنکھیں بن جا, رہنمائی بن جا, قائد بن جا, رہبر بن جا, امام کی مدد فرما. خدا کا یہ ارادہ قیامت سے ہے. آپ کہتے ہیں خدا جو تیرا ارادہ ہے نا, تو میرے دل کی چاہت بھی یہ ہے کہ تو اس طرح سے رہ. اس چاہت کی قیمت ہے. لہٰذا اگر غیبت کبریٰ میں آپ دشمن اہل بیت کے ساتھ برتاؤ ایسا کریں, اب جب برتاؤ ایسا کریں گے نا, تو یہاں پر شہرت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہاں پر اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی قیمت نہیں ہے کوئی. مجھے نہیں پتا کہ جملے میرے اس طرح سے آپ کے ذہنوں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہاں پر اپنے آپ کو مشہور کروانے کی, ہم پورے محلہ جانتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آپ کو کس طرح سے جانتا ہے محلہ؟ امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ کے اندر, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ یعنی خوب توجہ فرمائیے, وہ حقیقت سیدہ, وہ حقیقت جناب امیر پنجتن کی, وہ حقیقت جو پردوں میں چھپی ہوئی ہے. آپ اس لیے سمجھ سکے کہ آپ چھٹے امام کے قول کو سنا, آپ نے پانچویں امام کے قول کو سنا, آپ نے حضرت رسالت مآب کے فرمان کو سنا, آپ نے جناب امیر کے حدیثوں کو سنا. یہ جو آپ نے سنا, اس کے بعد آپ ان حقیقتوں تک گئے جس کے دل میں محبت نہیں ہے. آپ اس کو کیسے ان حقیقتوں تک لائیں گے؟ سارا کمال یہ ہے. حسین ابن علی نے حر ابن یزید ریاحی سے یہ نہیں کہا کہ میں امام وقت ہوں, میں تم سے بڑا ہوں, میں فرزند فاطمہ ہوں. ایک کام کیا ایسا کہ حر کے گھوڑوں کو, اونٹوں کو, پیاسوں کو پانی پلایا. تاریخ میں آج تک یہ واقعہ رہ گیا. اچھا میں اس کو سمیٹوں بات کو, ائمہ کی روحانیت کو, ائمہ کی طہارت کو, ائمہ کی پاکیزگی کو آپ کے کردار کے ذریعے معاشرے میں آگے بڑھنا ہے. مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سرکار میں نہیں کہہ رہا, یہ چھٹا امام فرما کے گیا ہے آپ کا. کونوا لنا زینا, ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث مت بنو. لہٰذا یہاں سے میں سمیٹوں بات کو, ائمہ کا ایک روحانی پہلو ہے. عرش پر کیسے خلق ہوئے نور کی صورت میں, ملائکہ نہیں دیکھ پائے, ملائکہ گھبرا گئے. علی ابن ابی طالب کو ملائکہ دیکھنے کے شوقین ہیں. امیر المومنین کے لہجے میں خدا نے بات کی. یہ تمام باتیں کون سی ہیں جو آپ پانچویں اور چھٹے امام کی برکت سے سمجھتے ہیں, پنجتن کی برکت سے سمجھتے ہیں. ان باتوں پر رک کر اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہمارے دل میں پنجتن کی محبت ہے, اب ہم کو ہر وہ کام کرنا ہے جو پنجتن سے محبت کا اظہار کرے. غلطی فکر کی یہیں پر. آپ کو پنجتن کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے معصومین نے بتلایا. گھر سے گانے کی اگر آواز آ رہی ہو, گھر سے اگر برے الفاظ کی آواز آ رہی ہو, میاں بیوی میں جھگڑا ہو, بیٹا اپنی اولاد سے بدتمیزی کرے, باپ اپنی بیوی سے بدتمیزی کر رہا ہے, گھر والوں کو ایک دوسرے کا احترام, محبت, پیار, تکریم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. مولانا صبح اٹھتے ہیں نا قصیدہ لگا دیتے ہیں, 100 سال تک قصیدے لگاتے رہو. امیر المومنین کیا چاہتے ہیں آپ سے, اس بات کو سمجھیے, اس بات کو درک کیجئے. طہارتوں کو گھر میں لانے کی کوشش کیجئے, طہارتوں کو. لہذا طہارت جب ہوتی ہے تو عجیب نتیجہ دکھاتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا سب کے لیے؟ ذرا جس طرح سے واضح ہو رہی ہے اس طرح ذرا ایک سلوات بھیجیے, دیکھو میں کتنی واضح خطبے میں بھی جناب سیدہ نے یہی کام کیا. جب آغاز کیا خطبے کا, کیونکہ آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے تو میں بہت ساری تمہیدوں کو یہاں پہ حذف کر دوں. خطبے میں بھی جناب سیدہ نے یہ کام کیا. جب خدا کی توحید پر گفتگو کی, عجیب انداز سے گفتگو کی. نعمتوں کا الگ ذکر, اعلیٰ کا الگ ذکر, شکر کا الگ ذکر, حمد کا الگ ذکر. آپ کسی سے پوچھ لیجئے, کسی بھی آدمی سے,
حمد کا معنی کیا ہے؟ یعنی شکر خدا. بی بی حمد کا الگ ذکر کر رہی ہیں، شکر کا الگ. رسالت کے بارے میں جب گفتگو کی تو رسالت کا تعارف بڑے عجیب انداز سے کروایا. پہلے توحید ہے، پھر اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے، پھر کلمہ توحید کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تاریخ ہے پورے عرب کی، پھر میرے بابا نے کیا کیا، خدا نے میرے بابا کو کیا چیزیں دے کر بھیجا. یہ ساری کی ساری گفتگو کون سی ہے؟ نورانیت کی، عالم غیب کی، رسول خدا کے تعلق کی، اتصال کی، کنیکشن کی. کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو جبرائیل کی سمجھ میں آئیں، امیر المومنین کی سمجھ میں آئیں، پھر نیچے آئیے سلمان اور ابوذر کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بی نے پھر جب گفتگو فرمانی شروع کی تو جناب امیر کی ان فضیلتوں کا ذکر بھی کیا کہ جو تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل کا ذکر کیا. فقہ پر گفتگو کی تو جناب سیدہ کے خطبے میں جہاں پر نورانیت کے ساتھ گفتگو ہے، عالم غیب کی گفتگو ہے، وہیں پر انسانی سماج کے بارے میں بھی گفتگو ہے. لہٰذا جب تک یہ دونوں پہلو ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، یعنی پنجتن کے مقام کو سمجھیے، وہ آپ کی درک سے بالا تر ہے. نورانیت کے ساتھ خلق ہوئے، خدا نے نور کے ساتھ خلق کیا ہے، ان کی خلقت بالکل مختلف ہے. تو اب ہو کے بعد ختم ہو جائے، اب زمین پر ہم یہاں چل رہے ہیں تو کیا کریں؟ اگر میری زندگی میں چھٹے امام کی حدیثوں کا عکس نظر نہ آئے، اگر میری زندگی میں تصویر نظر نہ آئے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ ہم نے ایک چیز کو سنا اور ہم اپنی زندگی میں نہ لا سکے، جس کے اوپر جناب امیر تاکید کر کے گئے. نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑھ جائے، بل الخیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک وتباہی علی الناس بعبادت ربک. بخدا امیر مومنین پڑھنے والی چیز نہیں ہے، ذات امیر مومنین مطالعے والی چیز نہیں ہے. امیر مومنین وہ ہے کہ آپ ذات میں فنا ہو جائیے اور آپ کے جو شعور کے ٹیسٹ بڑھ ہے نا، وہ علی بن ابی طالب کی شخصیت کی لذت کا احساس کریں. کتاب میں نہیں سمجھ میں آ سکتا، آپ کو علی بن ابی طالب کے ساتھ بہنا پڑے گا. آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے، کتنا اچھا دریا کیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے اترو تو تاکہ پتہ لگے، تھوڑا سا پیو پانی کو کہ مٹھاس پتہ لگے، ذرا اندر آؤ ٹیمپریچر پتہ لگے. اپنے آپ کو چھوڑو تو تاکہ پتہ لگے دریا میں طغیانی کتنی ہے. یہ نعرہ پہلے لگا لیتے تو میں سمجھ جاتا آپ کا ذوق کیسا ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. دیکھیں میں کیا کہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ رات کا جو پہر ہو رہا ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ مجھے آپ کو تھکاوٹ سے بھی بچانا ہے اور تھوڑا سا فریش ہو جائیں، ورنہ تو باہر اور کیونکہ شب شہادت بھی نہیں ہے، اس لیے اس حد تک اجازت ہے کہ ذرا سا آپ کی تھکاوٹ کو میں دور کر لوں. لہٰذا یہ تمام چیزیں جناب سیدہ وہاں پر گفتگو فرما رہی ہیں جو خطبے میں، اور اس کے بعد امیر المومنین کے فضائل کو بھی بیان کیا جناب سیدہ نے. اور امیر المومنین کو ان فضائل کو بیان کیا. یہ بات آپ نے، اچھا میں ترجمہ کر دوں پہلے. خیر یہ نہیں ہے کہ لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. بھلائی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اور تمہارے بیٹے بڑھ جائیں، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھے اور تمہارا حلم عظمت کے مرحلے کی طرف جائے. واقعہ بڑا عجیب ہے. بخدا اگر امیر مومنین اپنی ذات تو مولا کی ذات کو تو چھوڑ دیں، اگر امیر مومنین ہمیں میسم بھی عمار اور میسم اور ان کے ذریعے تولنا شروع کرے نا، مجھے تو نہیں پتا کہ میں کس گڑھے میں جا کر گروں گا. کیوں میں نے یہ جملہ کہا؟ اس لیے کہا کہ مولا نے کیا فرمایا ابھی؟ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہارا حلم عظمت کے مرحلے پر جائے. علم زیادہ ہو، حلم عظمت کے مرحلے پر جائے. اور تم لوگوں کے درمیان اگر کہو کہ میں سب سے اچھا ہوں تو تمہاری عبادت سب سے اچھی ہو، جس کی بنیاد پر تم کہو میں سب سے اچھا ہوں. اپنی عبادتوں کو دیکھو کہ تمہاری عبادتیں کس مقام پر ہیں. تم رضا الہی کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہو. رضا الہی، کبھی مجلس پڑھنا رضا الہی ہے، کبھی دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو گائیڈ کرنا رضا الہی ہے. یاد رکھیے گا کوئی آیت نہیں اتری کہ اس چھت کے نیچے سب سے زیادہ بافضیلت انسان میں ہوں کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے. مذہب تشیع ایک اس شخص کو جو کھیت میں ہل چلا رہا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو مرج تقلید سے آگے لے کر جا سکتا ہے، اور اگر مرج تقلید اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، یہ دیکھیے اچھا عجیب مصیبت ہے نا، ہر جملے پہ وضاحت دینی پڑتی ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو
سمجھیے کہ مذہب تشیع انسانوں کے کردار کی پرورش کس طرح سے کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ غلط ہوتی، تو بعض دفعہ بعض مراجع تقلید ایک عام سے انسان سے وہ گفتگو نہ فرماتے کہ جو وہ کرتے ہیں. مرجع تقلید کیونکہ حدیث پڑھا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کا ترازو چلتا کسی اور طرح سے، اور یہ کیلکولیٹر اس کے ڈیجٹ کچھ اور ہے. خوب توجہ کیجئے گا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ سے خدا کیا چاہتا ہے، آپ کو کس طرح سے رہنا ہے، آپ اپنی قبر میں جا کر کس طرح سے جواب دیں گے، آپ کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے. علم تمہارا زیادہ ہو، حلم یا عظم حلمک، تمہارا حلم بلند ترین مقام پر پہنچ جائے. وَأَنْتُمْ النَّاسُ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور تم پروردگار اور لوگوں کے درمیان تم اپنے آپ کو اگر اچھا کہو تو اس بنیاد پر کہو کہ میں عبادت اپنی جو کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں الحمدللہ. یہ حلم جو مولانا نے فرمایا عظمت کے مرحلے پر ہے. ذرا اس کا ایک واقعہ سن لیجیے، ہم بات کو آگے بڑھیں. امیر المومنین کے ساتھ چلنا کھیل تماشا ہے نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ سلمان ابو ذر بغداد کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مسلم تمار کا کام ہے. عمار یاسر کو امیر المومنین کی خلافت سے کچھ مہینے پہلے جب مدینے میں آشوب بپا ہو چکا تھا اور مدینے میں ایک گہما گہمی، اب ان کو آپ کہیے باغی کہیے، معترضین کہیے، مظاہرین کہیے، مدینے میں آ رہے ہیں، مصر سے جا رہے ہیں، دارالامارہ میں اختلاف چل رہا ہے، مولا کائنات جا رہے ہیں دارالامارہ میں اور اس کے بعد جا کر گفتگو کر رہے ہیں حکومت کے تمام لوگوں کے ساتھ، خلیفہ وقت کے ساتھ، اور مولا کائنات سمجھا رہے ہیں کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو. عجیب خطرناک دور چل رہا ہے مدینے میں. عمار یاسر اور جناب امیر المومنین ہیں. کسی شخص نے، عام سے شخص نے عمار یاسر کو اس طرح سے زد و کوب کیا کہ عمار یاسر کو اگر آج کے دور میں کہیں ہرنیا کا مرض لاحق ہو گیا، یعنی جو بیلٹ ہوتی ہے جو آنتوں کو روک کے رکھتی ہے وہ پھٹ گئی، پارا ہو گئی. عمار یاسر نے امیر المومنین سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کا صحابی ہوں، ذرا ایک تماچا تو لگاتے اس بدبخت کے، گریبان پکڑ کے تو جھٹکا دیتے. یہ ہے حلم، برداشت، تعبد کے ساتھ. اگر علی بن ابی طالب نے مجھے زدکوب کرنے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تو امام وقت ہے، میرا دشمن میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو میرا حلم، برداشت، ٹالرنس سب اس مقام پر ہے کہ میرے دل میں رتی برابر علی بن ابی طالب کو برا خیال نہیں آئے گا. سرکار یہ وہ لوگ ہیں جو علی بن ابی طالب کی آنکھوں کے تارے ہیں. جا کر دیکھیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کس طرح سے اپنے اصحاب کو یاد کیا ہے اور کتنے اصحاب کو یاد کیا ہے. وہاں پر گفتگو ہے، این عمار، این ذو الشہادتین، این ابن الطیہان، ان تمام اصحاب کو یاد کیا ہے. علی ابن ابی طالب کی نگاہوں میں آنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے امیر المومنین کی مرضی کے لیے. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ انسان کو ممبر پہ بیٹھ کے وہ بات کرے کہ جس پر خود عمل کر چکا ہو. میں بتا رہا ہوں کہ اصحاب کس مرحلے پر تھے. خدا کے لیے کام مت کیجیے گا، اپنے وہی نماز پڑھ لیجیے، توحید مسائل سمجھ لیجیے اپنے مرضی کی. زبان کو پاک رکھیے، کمائی کو پاک رکھیے، آنکھوں کو پاک رکھیے، کانوں کو پاک رکھیے، ہاتھ پیر گناہ کے کام میں ملوث نہ ہو، ماں باپ کا ادب کیجیے، کافی ہے. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ سمجھ میں آئے کہ یہ جن کے ذریعے ولایت ہم تک پہنچی ہے یہ کھیل تماشا نہیں تھے بچوں کا. ان کے ساتھ کیا ظلم ہو گئے، پلٹ کے شکوہ نہیں کیا جناب امیر سے. جس طرح سے جناب امیر نے جو صبر کا حکم دیا گیا وصیت رسول خدا کے بعد، کوئی شکوہ نہیں کیا رسول خدا سے کہ یہ میرے ساتھ ہوگا، آپ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں. یہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں غیبت کبریٰ یعنی صبر، غیبت کبریٰ یعنی برداشت، غیبت کبریٰ کا جنگل یعنی وجود حجت ابن الحسن کے چراغ کے ذریعے سفر کو طے کرو. غیبت کبریٰ یعنی ایک مچھلی بازار ہے. غیبت کبریٰ یعنی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. آپ کو سمجھنا ہے کہ مجھے کس طرح سے چلنا ہے. لہٰذا جناب سیدہ اہل بیت کی شخصیت اور خصوصاً جناب امیر المومنین کی شخصیت کے سلسلے میں جو گفتگو فرما رہی ہیں، جو حدیث گفتگو فرمائی، جو خدا نے، رسول خدا نے، جناب سیدہ نے، خود جناب سیدہ کی خلقت کے بارے میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، خود جناب رسالت مآب کے بارے میں جناب سیدہ نے خطبے میں ذکر کیا، جناب امیر المومنین کے سلسلے میں روایت آپ کے سامنے. یہ ہستیاں ان فضیلتوں کو لے کر رکی نہیں اپنے مقام پر، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد ثابت بھی کیا کہ ہم ہی اس مقام کے لائق ہیں. کس طرح سے 3 وعدے لیے گئے شب معراج رسول خدا سے، 3 وعدے.
اس میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ اے محمد تم اور تمہارے خاص لوگ، تمہارے خاص گھر والے امت کی بھوک کو فوقیت دیں گے اپنی بھوک پر۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جناب امیر کے بارے میں، کہ روپیہ پیسہ مال و دولت کچھ نہیں تھا، غربت کے حالات ہیں، غریب نہیں تھے کوئی بھی امام ہمارے، جناب امیر یعنی غریب کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جس کو مال غنیمت سب سے زیادہ ملے؟ غریب کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جو سب سے نمایاں کارنامے انجام دے؟ کیونکہ عہد و پیمان یہ تھا خدا سے رسول خدا کا کہ میرے گھر والے امت کی بھوک اور پیاس کو، امت کی ضرورتوں کو فوقیت دیں گے اپنی ضرورتوں پر، لہٰذا وعدہ کیا رسول خدا نے آسمان پر، وفا کی علی ابن ابی طالب نے زمین پر۔ رسول خدا نے کہا بالکل پروردگار میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ جو تیسرا وعدہ تھا وہ یہ کہ اے محمد تمہارے انتقال کے بعد، رحلت کے بعد، تمہارے بھائی علی بن ابی طالب کا حق غصب ہوگا، ظلم ہوگا، اور جو جملہ ہے سب و شتم کیا جائے گا علی بن ابی طالب پر۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن سمجھانے کے لیے بچوں کو، علی بن ابی طالب کو گالیاں دی جائیں گی۔ وہ علی بن ابی طالب جو درود کا مستحق ہے، وہ علی بن ابی طالب جس کی محبت کے ذریعے عبادت قبول ہوں گی، تمہاری امت کے لوگ اس کو گالیاں دیں گے۔ کہا کہ پروردگار تجھ سے توفیق ہے اور میں اس کا بھی تجھے وعدہ دیتا ہوں۔ یعنی ظلم ہوگا علی پر، وعدہ دے رہے ہیں رسول اللہ۔ جب زمین پر آئیں گے کہیں یا رسول اللہ وعدہ آپ نے دیا، کیوں دیا؟ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کس حد تک اطاعت کے مرحلے پر تھے جناب امیر رسول اللہ کے۔ ایک درود بھیجیں ذرا محمد علیہ۔ تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں آپ کو دیکھنی ہے کہ ان کی نورانیت کیا تھی، زندگی ہم کو کیسے گزارنی ہے، کس طرح سے ہمیں اس چیز کو لے کر آگے جانا ہے۔ آپ کا ماتم آپ کے لیے، آپ کا گریہ آپ کی قبر و قیامت کے لیے، آپ کی عزاداری آپ کی مودت کو ثابت کرنے کے لیے۔ سماج میں آپ کس طرح سے یہ بتلائیں گے کہ عزاداری کرنے والے لوگ سب سے مختلف ہوتے ہیں؟ اگر غیر عزاداری کی زبان سے بھی وہی لفظ نکلے غصے کے وقت، وہی لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو فرق کہاں پر ہے؟ اگر اس جس لاہو لعب کے اندر وہ لوگ موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں تو فرق کہاں پر ہے؟ لہٰذا سورہ حدید کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث یعجب الکفار۔ عجیب آیت ہے یہ کہ جان لو دنیاوی زندگی کس کی طرح ہے؟ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے اموال میں، اولاد میں، یہ دنیاوی زندگی ہے۔ اب اس دنیاوی زندگی کے اندر آ کر اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں تو جناب امیر المومنین نے کس طرح سے اس دنیاوی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، کس طرح سے امیر المومنین نے دنیاوی زندگی کے بارے میں گفتگو کی ہے، کہیں پر برائی کی ہے، کہیں پر تعریف کی ہے۔ دونوں چیزوں کو آپ کو اس زندگی کو دیکھنا پڑے گا اور اس طرح سے لینا پڑے گا جس طرح سے جناب امیر نے لیا۔ اور پھر کس حد تک اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں لذتیں حاصل کرنی، کس حد تک دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانا، کس حد تک ہمیں اپنے اس کردار کو اس طرح سے چلانا ہے، یہ بھی آپ کو حدیثوں میں ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ واقعات محدود ہیں، اور واقعہ شاید آپ پہلے سن چکے ہوں کہ مولا کائنات کا ایک شاگرد تھا صحابی، اور وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ موٹا چھوٹا کپڑا پہنوں گا اور یہ بچوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا زہد و تقوی کی منزل پر۔ تو امیر مومنین نے کیا بات بیان فرمائی؟ بھائی نے آ کر شکایت کی، یا مولا میرا بھائی یہ کر رہا ہے۔ گئے اس کے پاس اور اس کو جا کر ڈانٹا ہماری زبان میں، کہا کہ یا عدی نفسک، اپنی جان کے دشمن، اما رحمت اہلک و ولدک، تو اپنی جان کا بھی دشمن، اپنے بیوی بچوں پر کیوں رحم نہیں کرتا؟ لہٰذا اگر خوب توجہ کیجیے گا، یہ شخص مولا کا صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے۔
مولانا کہا تم میرے صحابی ہو تو جو تمہیں جی میں آئے کرو، کیا بات ہے تم میری طرح کپڑے پہن رہے ہو میری طرح؟ فرمایا یا عدی نفسک ہمارا ہم تھا اہلک و ولدک، اپنی جان کا دشمن ہو گیا ہے کیا تو؟ اپنے بیوی بچوں پر کیوں رحم نہیں کرتا؟ تیرے اندر دو خرابیاں آ چکی ہیں، تو اپنی جان کا بھی دشمن ہے، بیوی بچوں پر رحم بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا جن حضرات کو تقوی کا بخار ہے اور وہ سادگی بجائے خود اپنانے کے سب سے پہلے بیوی بچوں پر بجلی گراتے ہیں سادگی کی، انسان کو حکم دیا گیا کہ بیوی بچوں کے ساتھ ترحم کا برتاؤ کرو۔ بچے کو بخار ہے، بچہ کہہ رہا ہے میں چل کے نہیں جا سکتا ڈاکٹر کے پاس، کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی جاتے تھے۔ ارے آپ جاتے تھے، وسائل نہیں تھے، اب وسائل ہے، رحم کرو اپنے بیوی بچوں پر، ان کی زندگی کو آسان کرو۔ فتویٰ ہے مراجع کا، یستحب ان یوسع المؤمن علی عیالہ، جب پیسہ زیادہ آئے تو تمہارے گھر کے اندر آسانیاں دکھیں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنے بیوی بچوں پر رحم کرو۔ بیوی بچوں پر تو کوئی ظلم نہیں کر رہا تھا، وہ تو چلا گیا تھا، موٹا جوٹا کھانا خود کھاتا، بوسیدہ لباس یا درست لباس یا ایک کھردرا لباس خود پہنتا۔ یعنی انسان کبھی کبھی اپنی ذات کے ساتھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا برا اثر بیوی بچوں پر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی کو دیکھیے، امیر المومنین نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، امیر المومنین نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، اور پھر فرمایا لقد استحم بک الخبیث، شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا ہے، شیطان نے تجھے اپنے تینوں کا نشانہ بنا لیا ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے ان یحل اللہ لک الطیبات، کہ خدا تیرے لیے ان اچھی چیزوں کا، لذیذ چیزوں کا حلال کرے اور اس کے بعد تجھ پر حرام کر دے؟ انت احون علی اللہ من ذلک۔ خدا کی قسم جب امیر المومنین اپنے پورے وجود کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، یعنی انسانی سطح پہ، تو پھر کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، خاطر میں نہیں لاتے اور تکلف نہیں کرتے۔ لہٰذا امیر المومنین اس وقت تک اچھے ہیں کہ جب تک امیر المومنین ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ہوتا نا عقیل کی طرح گندم مانگنے جاتا اور جب مولا کائنات خالی ہاتھ پلٹا دیتے تو تب ہم میں سے دیکھا جاتا کہ کس کا ایمان کس مرحلے پر ہے۔ لوگوں کی اختلاف کی امیر المومنین کے ساتھ وجہ یہی بنی کہ امیر المومنین ہر ایک کو اس کے مطالبات پورے نہیں کرتے تھے۔ بہرحال آئیے دوبارہ اسی واقعے کی طرف، اور فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا تجھے لذتوں تیرے لیے حلال کرے اور اس کے بعد تجھ پر حرام کر دے، تو اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے خدا کی نگاہ میں۔ کیا مطلب حقیر ہے؟ یا علی آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، اب یہاں سے میرے الفاظ ہیں، روایت میں نہیں جا رہا، یا علی آپ بھی تو یہی کرتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تم علی ہو۔ مولا جو فرما رہے ہیں انت احون علی اللہ من ذالک، تم خدا کی بارگاہ میں اس سے کہیں حقیر ہو کہ خدا تم سے اتنی سخت عبادتوں کا مطالبہ کرے، لہٰذا خدا کٹھن عبادتوں کا اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو رسول خدا جیسی ہستی ہو، سیدہ جیسی ہستی ہو، علی ابن ابی طالب ہو، تم سے اور ہم سے یہ چاہتا ہے کہ گھر والوں پر رحم کرو، گھر والوں کو آسان زندگی فراہم کرنے کے لیے تگودو کرو، گھر والوں کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو کرو۔ پیسے کے پیچھے جاؤ کس لیے؟ کہ زندگی سکون سے گزرے۔ پیسے کے پیچھے جاؤ کس لیے؟ کہ رشتہ داروں کی مدد کر سکو، زیارت پر جا سکو، حج پر جا سکو۔ تو امیر المومنین کے زہد کو دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھا جائے کہ جناب امیر ہم سے بھی اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ لہٰذا جناب سیدہ نے جب خطبہ دیا تو امیر المومنین کی زندگی کے دونوں پہلوؤں کو واضح کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امیر المومنین جو کہ رسول خدا کے بھائی تھے، رسول خدا جنگوں میں مولا کائنات کو جھونک دیتے تھے، علی ابن ابی طالب جہاد کرتے تھے، فلا ينكف حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد لهابها بحد سيفه، علی لشکر سے اس وقت تک پلٹ کے نہیں آتے تھے جب تک کہ فتنے کے پروں کو کتر نہ دے، آنکھیں نہ پھوڑ دے فتنے کی، اور اس وقت تک نہیں آتے تھے جب تک کہ جنگ کے شعلوں کو تلوار کی دھار کے پانی سے بجھانا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وانتم فی رفاہیت من العیش وادہون فاکہون فرحون، تم اپنی اچھی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ یعنی یہ زندگی تمام کی تمام مدینے میں اس وقت چل رہی تھی، اہل بیت نے تمام مصائب اپنے اوپر لیے، لیکن اہل بیت نے مطالبہ کیا کیا کہ جو رسول خدا تمہیں زندگی دے کر گئے ہیں اس کے مطابق چلو، اہل بیت کو ان کا حق دو، جناب سیدہ کو ان کا حق دو، جو تم سے ذمہ داریاں مطالبہ کیا گیا ان کو انجام دو۔ یہ پیغام ہے اہل بیت کا زندگی گزارنے کے لیے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا تقریر کے اندر، وہ یہ کہ اہل بیت کی رحمت کی وسعت کیا ہے؟ اہل بیت کی رحمت کی وسعت 45 منٹ میں کتنے منٹ میں 40 منٹ میں
45 جی 45 منٹ ہوئے. کتنی دیر ہوئی؟ 40 منٹ. 45 یا 40؟ اب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں جتنی بھی آپ کو تک انشاءاللہ پہنچ سکے. یہ اہل بیت کی رحمت کی وسعت ہے. وہ یہ کہ کبھی امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں لوگوں کو مخاطب کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، ہم کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، ہم کو مانو. اور دوسرا حصہ کیا، دوسرا انداز کیا ہے، تم ہم کو نہیں مان رہے تو کم از کم ان قوانین پر عمل کرو، زندگی پاک و پاکیزہ گزرے گی. خوب توجہ کیجیے گا. یعنی یہ وہ حق کے امیر المومنین ہے جس سے وہ ایک طرح سے امیر المومنین درگزر کر رہے ہیں. یہ رحمت کی وسعت ہے اہل بیت کی کہ اگر تم ہم کو مان رہے ہو تو یہ فائدے ملیں گے، لیکن اگر نہیں مان رہے تو دیکھو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہم سے سیکھ لو، علم اس طرح سے حاصل کرو، صدقات و خیرات اس طرح سے کرو، عبادتیں اس طرح سے کرو. تو آپ کو جناب امیر کے یہاں نہج البلاغہ میں جو گفتگو ملے گی، جس طرح سے جناب امیر نصیحت کر رہے ہیں، چھٹے امام کی اس طرح سے بات نہیں ملے گی، پانچویں امام کی اس طرح سے گفتگو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جناب امیر 25 برس کے وقفے کے بعد تخت خلافت پر آئے ہیں. لوگ بنیادی ترین مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو مادیت اور مادی گری کا ہے، عبادتیں پس پوش جا چکی ہیں، لوگوں کے سامنے لوگوں نے مال و دولت حرام طریقے سے جمع کیا ہے. اب ان کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو حرام سے ہٹا کر حلال کی طرف لاؤ، واجبات کی طرف لاؤ، جو بنیادی شریعت تھی وہ سکھاؤ تاکہ بعد میں یہ زندگی اپنے راستے پر آ سکے. لیکن چھٹے امام اور پانچویں امام کی جب آپ گفتگو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ چیزیں واضح ہو چکی تھی، محب اہل بیت کے چاہنے والے سمجھ رہے تھے کہ فقہ ہم کو کس سے لینی ہے، عقائد ہم کو کس سے لینا ہے، لہٰذا وہاں پر بھی چھٹے اور پانچویں امام نے گفتگو فرمائی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خالص مومنین، خالص صاحبان ایمان کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے. یعنی یہ کہ امیر المومنین اگر امام بن جاتے تو وہ اس کو بھی اس کا حق دیتے کہ جو ان کو امام نہیں مانتا تھا، اور اس کو بھی اس کا حق دیتے جو ان کو امام مانتا تھا. یہ ہے وسعت رحمت اہل بیت. اس کو بھی زندگی گزارنے کے وہ طریقے بتاتے کہ جو علی بن ابی طالب کو امام نہیں مان رہا، اور اس کو بھی زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے کہ جو امیر المومنین کو امام مان رہا تھا. اس بات کی جانب جناب سیدہ نے کس انداز سے اشارہ کیا؟ اس انداز سے اشارہ کیا کہ جب بھی انسان آتا ہے تو دیکھتا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایسا ہو کہ جو پیسے کو، دولت کو عوام کے اندر عادلانہ طریقے سے تقسیم کرے. اب جناب سیدہ نے جب گفتگو شروع کی، فرمایا دیکھو اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے. یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات کہنے کی ضرورت اس وقت تھی کہ لوگوں کو وہ تمام حدیثیں یاد آ جائیں کہ جس میں رسالت مآب نے فاطمہ کا گھر ایسا، فاطمہ کے دروازہ ایسا، فاطمہ کی روح ایسی، فاطمہ کا غضب ایسا، فاطمہ کی رضامندی ایسی، فاطمہ کے بچے ایسے، فاطمہ کا شوہر ایسا، فاطمہ کی تمام فضیلتیں، فلاں آیت فاطمہ کے لیے. تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اعلموا انی فاطمہ ابی محمد. مسجد میں کون تھا جو اس بات کو نہیں جانتا تھا؟ جب یہ فرمایا تو اس کے بعد جناب سیدہ نے گفتگو کا آغاز کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب لأصدرہم بطانا، علی ابن ابی طالب تم لوگوں کو اگر تم امام بنا دیتے تو علی ابن ابی طالب تم کو لے کر جاتا. میں ذرا سا مزید واضح کروں جلدی جلدی اس بات کو. لوگ علی ابن ابی طالب سے خوف کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، کچھ جو بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے، اور کچھ تو بہرحال ان کی اپنے کچھ ارادے ہیں، نیتیں ہیں. جو بھولے بھالے لوگ ہیں، سیدہ نے یعنی کہ امید ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچے گی، بی بی نے ان کے ذہن کو روشن کرنے کی کوشش کی. کہا کہ دیکھو تم علی سے اس بات کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ قرآن کا سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے، تم علی ابن ابی طالب سے اس وجہ سے ڈرتے ہو کہ علی ابن ابی طالب موت سے نہیں ڈرتا، دشمن پر کے سامنے جہاد کرتا ہے بہترین طریقے سے. تم علی ابن ابی طالب سے اس لیے ڈرتے ہو کہ جب حکم خدا کی بات آتی ہے تو شیر کی طرح بے پھر کر علی آتا ہے. لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم، ملامت کرنے والے، پھٹکارنے والے، طنز یا مذاق کرنے والے کا مذاق اڑانا علی ابن ابی طالب کو خدا کے راستے سے ہٹاتا نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مثال دوں آپ کو، واضح مثال دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ابھی یہاں پر ایک بے پردہ خاتون آ جائے
نہایت بیہودہ لباس کے ساتھ. کچھ افکار ہوں گے یہاں پر، کہیں گے نکالو اس ملونہ کو، خبیثہ کو، یہ کیا کرنے آئی ہے. کوئی کہ عجیب بیہودہ عورت ہے، یہاں کیا کرنے آئی، کوئی دھکا دے کے نکالے. کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اس کو کوئی ردا دو، پوچھو تو صحیح کہ اس کی حاجت کیا ہے جو یہاں آئی ہے. پازیٹو سوچ رکھنا بشر کے احترام کی علامت ہے. بخدا امین المومنین کیا فضول باتیں ہیں ساری جو ہم لگے ہوئے ہیں دنیا میں. امین المومنین علی بن ابی طالب، عجیب. یعنی کہ مذہبی طبقہ یہ خوش فہمی میں مت رہیے گا آپ کہ آپ علی بن ابی طالب کو سمجھتے ہیں. مذہبی طبقے نے آغاز کیا ہے امین المومنین کی سمجھنے کے عمل کا. ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں، ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. ابھی دریا میں کے اندر صدف ہے. درود پڑھیں ذرا محمد آل محمد. میں یاد کروں یعنی وجود امین المومنین ایسا ہے کہ واقعا انسان کہتا ہے اوقات کیا ہے تمہاری، نالین کی مٹی جھاڑ دے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. تم کیا شفاعت وفاعت کی باتیں کر رہے ہو علی بن ابی طالب کی. علی بن ابی طالب کے غلام تمہیں، غلام ہے علی بن ابی طالب کا عمار یاسر. رسول خدا فرما رہے ہیں تجھے جو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا. علی بن ابی طالب کا غلام حقیقت کا معیار ہے. علی بن ابی طالب کس چیز کا معیار ہے چھوڑ دو اس بات کو. ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. ابھی گوہر صدف میں ہے، صدف دریا کے اندر ہے. آپ دریا کے کنارے میں مت کھڑے ہوئیے، پہلے پھاندیے تو صحیح دریا میں، پھر تہ میں جائیے، پھر اس کے بعد صدف کو اٹھائیے، صدف کو کھولیے، چیریے. طاقت ہے صدف کو چیرنے کی. پر جو آئسٹر جو شیل ہوتا ہے اس کو چیرنے کی طاقت ہے. اچھا پہلے یہ بتائیے کہ دریا میں اترنے کی ہمت ہے؟ اس ہمت کے لیے چاہیے سلمان فارسی، اس ہمت کے لیے چاہیے ابو ذر غفاری. دریا میں کودنے کی ہمت ہے کہ نہیں؟ یہ ولایت علی بن ابی طالب کے. کود گئے، موجوں سے بچو گے کیسے؟ جب بچ کے تہ میں چلے گئے سانس یاری کرے گی کہ نہیں کرے گی کہ تہ تک جاؤ؟ جب پہنچ گئے تو چیرنے کی ہمت ہے کہ نہیں ہے؟ جب چیر لیا موتی نکال پاؤ گے کہ نہیں نکال پاؤ گے؟ جب نکال لیا تو تب شروع ہوگا شناخت موتی کا عمل. ابھی گوہر صدف میں ہے، صدف دریا کے اندر ہے، اور یہ صدف دریا کے اندر ہی رہے گا قیامت تک کے لیے. اور ہم فیہا خالدون. جنت میں بھی آپ کہیں گے سمجھ جائیں گے. مجھے تو نہیں لگتا کہ میں سمجھ پاؤں، اپنی حد تک آپ کا اللہ جانتا ہے. تو جناب سیدہ اس علی بن ابی طالب کا تعارف کروانے آئی ہیں. پتہ نہیں بات کیا ہو رہی تھی. میں کہاں امین المومنین کی بات آئے تو کس کی ہماری حیثیت کیا ذہن کی پتہ ہی نہیں بات کیا ہو رہی تھی. درود بھیجیں محمد آل محمد. تو جناب سیدہ نے فضائل بھی گنوائے جناب امیر کے. کہا کہ دیکھو اس طرح سے حکم خدا. ہاں تو پازیٹو تھنکنگ جس میں ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے. آپ امین المومنین کی مرحب کے ساتھ یہ وہ سب فضائل ہیں. عبادت ایسی تھی. پازیٹو تھنکنگ سوچیے امین المومنین کی. پازیٹو تھنکنگ. عورت آئی کہ یا علی مجھے پاک کیجئے، گناہ کیا ہے. کہا کہ تم نے شاید یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. کہا نہیں میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کیجئے. کہا تم نے گناہ کیا ہے، یہ جو دوسری جان تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے 36 ہفتوں کے بعد جو عالم ظہور میں آئے گی، اس کا کیا گناہ ہے؟ تمہیں سزا دیں گے، یہ بھی مر جائے گی جو جان تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب یہ دنیا میں قدم رکھے تب آنا. وہ آ گئی، یا علی مجھے پاک کیجئے. کہا کہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ دودھ پلانے کے بعد کہا کہ علی دودھ پلائے. کہا اس کی کفالت کون کرے گا؟ بچہ بن ماں کے کیسے پال پوس کے بڑا کرو گی؟ وہاں پہ ایک ملون کھڑا ہوا تھا. اس نے یا علی بچے کو میں پالوں گا. امین المومنین اس طرح سے تیش میں آئے جلال میں کہ لگتا ہے کہ کھٹا انار کسی نے آنکھوں میں ڈال دیا ہوگا. اچھا یہ مت سمجھیے کہ وہ خارجی تھا، خوارج تھے، وہ یہ حرکتیں کرتے تھے. آپ کو ہمارے امام باڑوں اور مسجدوں میں بھی ایسے فضول لوگ ملیں گے جو زبردستی بیتوں کے مقام پر اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں. آپ نے وضو کیا، ابھی کونی پہ پانی نہیں پڑا ہوا، آپ پر واجب ہی نہیں. چھوڑو بابا اس کو، اس نے نہیں دیکھا اس کی نماز صحیح ہے. تم اپنے آپ کو دیکھو. اعتکاف میں لے کے مولانا ان سب کو بدبختوں کو اٹھائیے، سو رہے ہیں. بھائی کیوں اٹھا رہے ہو؟ کون سے قرآن میں آتا ہے کہ تم ان کو اعتکاف ہے؟ اعتکاف کی تو آپ کے بابا جان کی مسجد ہے، میرے بابا جان کی. فقہ کو سمجھیے، اپنی انسان کے احترام کو سمجھیے علی بن ابی طالب کے ذریعے. رجلا نصرانیا یستعطی،
کوفے میں دیکھا بازار میں ایک عیسائی بھیک مانگ رہا ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ رجل نصرانی، کہا کہ جب تک جوان تھا خدمت لیتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو بازار میں چھوڑ دیا، بیت المال سے اس کا سوشل سیکورٹی فنڈ باندھو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ علی بن ابی طالب یہ ہیں۔ یعنی اگر جو میں مثال دے رہا تھا بےہودہ لباس میں ایک بے حجاب عورت آ جائے، کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچیں گے کہ بیچاری نہ جانے کس حال میں ہو۔ رات کو کسی چوراہے پہ کوئی خاتون اگر کھڑی ہو اکیلے، کتنے لوگ ہیں جو پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نیگیٹو وے میں سوچتے ہیں۔ واللہ دیکھیے کیا عورتیں آ رہی ہیں سڑک پر، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کس مجبوری کے تحت یہ عورت گھر سے نکلی ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے معاشرے کو کسی کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ آئیے، میں یہ بات آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ جناب امیر المومنین جناب سیدہ اور اولاد امیر المومنین اور اولاد جناب سیدہ کو دیکھیں گے تو مثبت سوچ کے اندر یہ معراج پر ہے بشریت کی۔ دیکھ تو میرا ساتھ تو چھوڑ کے جا رہا ہے، صبح عاشور امام حسین ہے، لیکن اتنا دور چلا جا کہ عصر کے وقت میری صدا استغاثہ نہ پہنچ پائے۔ جس تک صدا استغاثہ پہنچی اور اس نے لبیک نہیں کہا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی پازیٹیو تھنکنگ ہے؟ لائے کوئی انسان ایسا انسان ہو، اکیلا کھڑا ہے 30,000 کے لشکر میں، کہہ رہا ہے اتنی دور جا، ورنہ میں نہیں چاہتا تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، چلا جا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تو جہنمی ہو جائے، شاید کبھی کوئی دوسرے طریقے سے تجھے ہدایت مل جائے۔ یہ ہے اہل بیت کی ہدایت کا تسلسل، یہ ہے وہ اہل بیت، یہ ہے وہ جناب سیدہ۔ فرمایا کہ دیکھو علی بن ابی طالب تمہیں ایک مضبوط مقام پر لے کر جاتا، وَنَصَحَ لَكُمْ سِرًّا وَإِعْلَانًا، چھپ کر سامنے آ کر تمہاری نصیحت کرتا، وَلَمْ يَكُنْ يَحْظَى مِنَ الْغِنَى بِطَائِلٍ۔ دیکھو علی بن ابی طالب ایسے نہیں تھے کہ جو مال دولت کو جمع کرتے۔ اگر تم علی سے ڈر رہے ہو کہ علی آئے ہیں خود زاہد اور عابد ہیں، ہم سے دولت کو چھین لیں گے، علی بن ابی طالب خود دولت اپنے پاس جمع نہیں کرتا، تم کو ایسی زندگی فراہم کرتا کہ تمہاری زندگی بڑی پراسپیرٹی کے ساتھ، بڑی رفاہ کے ساتھ، فلاح و بہبود کے ساتھ گزرتی۔ اللہ مگر یہ کہ کیا کرتا؟ پیاسے کو سیراب کرتا، بھوکے کو کھانا کھلاتا۔ اتنی دولت علی جمع کرتے، دولت جمع بھی کرتے تو لوگوں کی خدمت کے لیے۔ یعنی جناب سیدہ امیر المومنین کی شخصیت پر سے پردہ اٹھا رہی ہیں کہ جو تم گھبرا رہے ہو نا کہ علی بن ابی طالب اتنا بہادر ہے، اتنا عابد ہے، اتنا زاہد ہے، یہ علی ویسا زاہد نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں پہ ڈنڈا چلا کر لوگوں کو عابد و زاہد بنائے۔ یہ وہی علی بن ابی طالب ہے جس نے اپنے شاگرد کو، صحابی کو، چاہنے والے کو جا کر ڈانٹا کہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ترحم کا برتاؤ کرو۔ زہد علی بن ابی طالب کے لیے، تم لوگوں کے لیے صرف یہ ہے کہ حرام اور واجب کی پابندی کرو۔ یہ تم لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو ظاہری پہلو ہے شخصیت کا ائمہ کی، بی بی نے اس پر بھی گفتگو کی، جو نورانی پہلو ہے اس پر بھی گفتگو کی۔ لہٰذا یہ خطبہ اس لحاظ سے بڑا اہم۔ بہرحال یہ جو 85 75 جتنے بھی دن ہیں، 28 سفر سے لے کر اور 13 جمادی الاولیٰ تک یا 3 جمادی الثانی تک، یہ اہل بیت کے لیے بہت کرب کے دن ہیں۔ جناب سیدہ جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک دفعہ جناب امیر المومنین سے کہا کہ یا علی مجھے وہ پیراہن دیجئے کہ جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ جناب امیر المومنین نے وہ پیراہن دیا۔ جب پیراہن دیا تو شہزادی نے وہ اپنے چہرہ مبارک پر رکھا اور اتنا گریہ فرمایا، اتنا گریہ فرمایا، تاریخ کے اندر الفاظ ہیں کہ سقطت لوجہہا، کہ غش کھا کر زمین پہ گر پڑی۔ بلال آئے، بلال سے کہا بلال اذان دو۔ جب مدینے میں بلال آئے تو شہزادی کی خدمت میں آئے سلام کرنے کے لیے۔ بلال محب اہل بیت ہیں۔ 11 مقامات پر بحار الانوار میں بلال حبشی کی تعریف کی گئی ہے۔ بلال بہت باعظمت صحابی ہیں، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے جب یہ تمام واقعات دیکھے۔ لہٰذا بی بی کی خدمت میں شرف یاب ہوئے۔ یہ بہت اعزاز ہے بلال کے لیے کہ بی بی نے کہا کہ دوبارہ اذان دو۔ ہر اذان بی بی کو پسند نہیں ہے، وہ اذان، وہ آواز پسند ہے جو رسول خدا پسند فرماتے تھے کہ مازنے سے آئے اور رسول خدا کا زمانہ بی بی یاد کریں۔ بلال مازنے پہ چڑھے، 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ توحید کی گواہی، جیسے ہی رسالت کی گواہی دی
ایک دفعہ لوگوں کو دیکھا بلال نے کہ دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے، کہا امسک یا بلال، بلال رک جاؤ، نبی کی بیٹی لگتا ہے کہ دنیا سے گزر گئی۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی نا بی بی کے کانوں میں، اتنی شدت سے بی بی نے گریہ کیا کہ گلی میں موجود لوگ سمجھے صحن مسجد میں کہ سیدہ دنیا سے گزر گئی۔ ہوا یہ تھا کہ بابا کا نام سنتے ہی بی بی تیورا کر زمین پر گر پڑی۔ بی بی نے ایک عجیب ربائی کہی ہے، فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ واقعاً اس پر آپ اپنے والدین کا شکریہ ادا کیجئے گا اور جا کر نماز کے بعد جناب سیدہ کا شکریہ ادا کیجئے گا کہ 1400 برس کے بعد جب یہ شعر آپ کو سنایا جا رہا ہے تو آپ کے گریے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل بی بی کے مصائب سے متصل ہے۔ اور بی بی نے ایک جملہ اور کہا، قد كنت ذات حمن تحت ظل محمدی وأطفل اليوم ظالمی بالردائیہ۔ جب تک میرا بابا زندہ تھا نا، میں بابا کی حمایت کی چھاؤں میں زندگی بسر کرتی تھی، اور آج یہ حال ہے کہ پس لوگوں سے دفاع اور بچاؤ کے لیے سوائے میرے پاس میری ردا کے کچھ نہیں بچا۔ یہ بی بی نے ربائی کی۔ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، بس آخری جملے کہ دیکھیے غم کتنا بڑا تھا۔ ایک عام مومن ماں ہو نا، متقی پرہیزگار، اگر اس کے گھر میں 5 سال کی بچی ہو، 6 اور 7 برس کے بیٹے ہوں، اور وہ جانتی ہو کہ نانا کا غم کتنا شدید ہے، تو وہ خاتون کبھی گریہ نہیں کرے گی ان بچوں کے سامنے۔ لیکن بی بی پر غم کے کتنے پہاڑ ٹوٹے تھے کہ بی بی ان بچوں کے سامنے گریہ کر رہی ہیں، اور اس انداز سے گریہ کیا کہ بچے گریہ کو دیکھ رہے ہیں کہ غم کے پہاڑ ایسے ٹوٹے۔ میں بی بی کی خدمت میں بس آخری جملے کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، تسلی دینے کے لیے بنو ہاشم موجود ہیں۔ آپ نے پیراہن کو اپنے چہرہ اقدس پہ رکھا، گریہ کیا، تیورا کر زمین پر بل کھا کے گر پڑی، لیکن کاش آپ 11 محرم کی صبح مقتل میں ہوتی کہ جب آپ کی بیٹی زینب کبریٰ مقتل سے گزری ہے، 18 محرموں کے جنازے دیکھے، بیٹوں کے جنازے، بھائیوں کے جنازے، بھانجوں کے جنازے، بھتیجوں کے جنازے، اور سب سے بڑھ کر حسین ابن علی کا جنازہ۔ جب بی بی فرات کے پاس سے گزری ہوگی تو یہ جنازے دفن نہیں ہوئے تھے۔ عباس کے جنازے پر جب نگاہ پڑی ہوگی دل پر کیا گزرا ہوگا؟ حسین کے جنازے پر جب نگاہ پڑی ہوگی دل پر کیا گزرا ہوگا؟ میں کہوں گا شہزادی آپ کے لیے تو مولا کائنات کاسے آپ لے آتے تھے، ارے زینب کو کاسے آپ تو درکنار، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ جو بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے، جو بھائی تھے وہ شہید ہو گئے، ایک بھتیجا ہے رسم بستہ تو کہ جامعہ میں گرفتار۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو قبولیت کے شرف سے سرفراز فرما۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، امام باڑے کے جو ٹرسٹی ہیں، جو امام باڑے کا انتظام چلاتے ہیں، جس نے اس فرش اعظم میں جس طرح سے بھی شرکت کی، سوس خان، سلام، مرثیہ، زیارت پڑھنے والے، مائک کو منظم کرنے والے، جس نے بھی جس طرح سے قلیل، خطیر، عظیم، حقیر جو بھی حصہ لیا، پروردگار تو کریم ہے۔ جناب سیدہ کی مظلومیت کے صدقے میں اس مجلس کو ہم سب سے قبول فرما، اس مجلس کو حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے۔ 12 امام، 14 معصومین، رسول اللہ جناب خدیجہ کی بیٹی کی عزاداری ہے، جناب خدیجہ کی خدمت میں خالصانہ سلام کو پہنچا۔ حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، ان کو ہر خوشی عطا فرما، ہر دکھ دور فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ جو ہمارے ذوی الحقوق مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ جو زندہ ہیں ہمارے ذوی الحقوق اعزہ اقربا، والدین جن کا ہم پر احسان ہے، اگر زندہ ہیں توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے مجھ سے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو بھی مشکل ہے، ان کی مالی مشکل ہے، صحت و سلامتی، بیماری، کسی بھی حوالے سے، بعض مومن ہیں ان کے اوپر جھوٹے مقدمے، انہوں نے درخواست کی، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی کی مظلومیت کی کہ تمام مومنین جو کسی لحاظ سے بھی گرفتاری میں ان کی گرفتاریوں کو دور فرما، پریشانی سے نجات دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.